بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں جو پیغام میں دے رہا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ حاجی شاہ محمد صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پچھلے ہفتے کے دن ان کا انتقال ہو گیا تھا، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آج جو پیغام ہے ان کی دعا کے لیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ دعا کرنے سے پہلے تھوڑی سی ترغیبی طور پر بات کی جائے تاکہ اس کا بھی اجر و ثواب ان کو مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اچھے طریقے سے اچھا پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے کہ صرف اللہ کی خاطر یہ ہم کریں، دعا کریں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں یہ جو کرونا وائرس ہے، اس کی وجہ سے ہم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس کی مجبوری کی وجہ سے یہ دعا جو ہے نا، یہ پیغام ہمیں یوٹیوب پر لائیو دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لائیو پروگرام ہمیں صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے کرنے کی، سننے کی، آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ابھی دعا تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی، مگر آپ سے تمام سے گزارش ہے جو بھی اس وقت لائیو سن رہے ہیں کہ ماسک پہنیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ باقی جو ہدایات حکومت کی طرف سے آپ کو مل چکی ہیں، مل رہی ہیں، روز بروز ملتی رہتی ہیں، ان پر عمل کریں۔ خدا کے لیے اپنی جان کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں، اور اسی طریقے سے پوری کمیونٹی کی حفاظت کریں۔ یہ ہم ایز اے مسلمان ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کہ ٹیسٹ، ڈیتھ جو ہے نا اس کا ٹیسٹ ہر زندہ چیز نے اس کا چکھنا ہے۔ اللہ ہمیں موت کے وقت کی سختیوں سے ہماری بھی اور پوری انسانیت کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ موت کا جو آخری وقت ہے یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، جو ایمان کے ساتھ چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جو موت کے وقت جو پکڑا گیا، پھنس گیا، وہ ہمیشہ کے لیے مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ رہی بات ہمارے مرحوم حاجی شاہ محمد صاحب کے بارے میں، چند کلمات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ حاجی شاہ محمد صاحب ذاتی طور پر یہ میرے بہت قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ 3-4 قسم کے رشتے لگتے ہیں، خونی رشتے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ آپ تمام جب میں کہوں مغفرت فرمائے، آپ اس پر امین کہہ دیا کریں، اس کے لیے کہ آپ کے امین کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاں جتنا اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے، یعنی کہ صرف خالص اللہ کے لیے، اللہ کو وہ پسند ہے، تو اللہ ہمیں خالص اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مرحوم کی جو اوصاف تھے ان میں یہ تھے کہ عمر کے لحاظ سے اپنے جو ان کے ہم عمر تھے ان سے وہ بڑے تھے، ان سے جو بڑے وہ تقریباً دنیا سے جا چکے ہیں، مگر اتنی اچھی، اتنی صاف طبیعت تھی کہ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا اگر ان کو کوئی مذاق کر لیتا، ان سے کوئی ہنسی مذاق کرتا، یہ بالکل مائنڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ یہ خود بھی اس انداز میں بات کرتے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعتاً انہوں نے کوئی مائنڈ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر بہت ساری صفات رکھی تھی، خوش اخلاق تھے، اچھی طبیعت کے مالک تھے، اور یہ باتیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ وہ باتیں جن کا لنک میرے ساتھ ہے۔
میں کسی کی سنی سنائی بات آپ تک نہیں پہنچا رہا کہ اس کی وجہ کہ ہر انسان اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ طبیعت کا مالک ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا پیغام پوری قوم کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کافی عرصے تھے علیل تھے، بیمار تھے، اور ان کے اوپر عجیب قسم کی ایک بیماری تھی. یعنی کہ عجیب کا مطلب یہ ہے کہ ان کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا. ان کی بات بھی پوری آخری وقت ان کی بات جو ہے نا وہ پوری سمجھ نہیں آتی تھی. گھر والے تو سمجھ لیتے تھے، مگر میں ان کے گھر والوں کا، ان کے بیٹوں کا، ان کی بیٹیوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے میں ایک یعنی کہ والدین کی خدمت کا جو اصول اور ضابطے ہیں ان کے مطابق ان کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ والد تو محترم آپ کے نہیں رہے، مگر جو خدمات آپ نے کی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے. واقعتاً انہوں نے حقیقی معنی میں اپنے والد کی خدمت کی، ہر لحاظ سے ان کو سنبھالا، ان کی دیکھ بھال کی. اللہ رب العزت ان کی اس یعنی کہ خدمت کو قبول فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے. جب آدمی معذور ہو جائے، جب آدمی اپنے کام کرنے سے رہ جائے تو اس کی خدمت کرنا، اصل تو خدمت وہ ہے. جب آدمی چلتا پھرتا ہے اس وقت تو خدمت ہو ہی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو جو بیمار کیا، ان کے اولاد کو جو خدمت کا موقع دیا، یہ بہت بڑی اولاد کی سعادت ہے. اللہ رب العزت ہر کسی کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اس لیے کہ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، موت تو اپنے وقت پر آتی ہے. مگر درمیان میں زندگی میں اور موت میں اگر انسان کو بیماری لاحق ہو جائے تو اس کے بارے میں اگر اولاد اس کی خدمت کرے، اگر میری بات امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ بہت سارے ایسے ضعیف العمر جو ہے نا بیماری کی وجہ سے اولڈ پیپل ہوم میں پڑے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان سے کوئی خیر افقید پوچھنے والا نہیں. یہ بھائی شاہ محمد اس لحاظ سے خوش نصیب شخص تھا، خوش نصیب انسان تھے. ان کی اولاد بھی خوش نصیب ہے کہ ایک وقت تک انہوں نے خدمت کی، اب اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اولاد کو اللہ نیکی کرنے کی اور ہمت و توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت والدین کے حق میں ان کو مزید اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہی بات جہاں تک اسلام نے والدین کے بارے میں جو حقوق فرمائے ہیں، ان میں سے بعض حقوق ایسے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے اونچی نظر نہ کرو، اف تک نہ کرو. اگر وہ کسی کام کے لیے کہیں تو ایسا الفاظ ان کے منہ ان تک نہ پہنچاؤ، اف آپ نے یہ کیوں کیا. اس لیے اس کی وجہ یہ کہ اف کریں گے تو ان کو جب وہ سنیں گے ان کو تکلیف ہوگی. اللہ رب العزت ہم یہ تو سمجھیں کہ قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ اور بہت سے احکامات ہیں. اسی طریقے سے والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ، نرمی کا برتاؤ، پیار کا برتاؤ، اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک اتفاق کا برتاؤ، یہ بھی قرآن نے کہا. جب کوئی چیز اگر قرآن میں آ جاتی ہے پھر وہ لازم، جیسے نماز فرض ہوگی یہ بھی فرض ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے صدقہ خیرات اور جو نیک کام ہے، کہیں پانی کا کنواں جو ہے نا وہ کھدوا دیا، کہیں کسی محلے میں کسی علاقے میں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی پہنچا دیا. جو بھی نیکی انسان اپنے والدین کی خاطر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور اللہ خوش بھی ہوتے ہیں. اور جب والدین دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، جب ایسی چیزیں ان کو ملتی ہیں تو والدین بھی خوش ہوتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا اللہ کے دربار میں، اس کو جب اس کی نیکیاں دکھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، اس کو دی جائیں گی تو وہ اعمال نامہ دیکھ کر یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ کسی اور کا نام اعمال ہے، یہ میرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ تیرا ہی ہے. وہ فرمائے گا کہ یا اللہ میں نے اتنے حج نہیں کیے، میں نے اتنے صدقے نہیں دیے، میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ بے شک تو نے کیے نہیں، مگر تو نے دوسرے لوگوں کو نماز کے لیے کہا، وہ نماز انہوں نے جو پڑھی تو اس کا اجر بھی اس کا اجر جو ہے نا پڑھنے والے کو بھی ملا، اور تیری وجہ سے اس نے نماز شروع کی اس لیے تجھے بھی ملا. اتنے جنہیں حافظ ہیں وہ تو نے حافظ نہیں کیا، نہ تیرے بچوں نے کیا، مگر تو نے
جو بچے حافظ کر رہے تھے ان کے لیے خدمت کی تو تیری وجہ سے کتنے بچے حافظ بن گئے، وہ بھی ثواب تیرے نامہ اعمال میں آ گیا۔ تو اللہ رب العزت کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے، اور موت کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو قرآن کی آیت جو ہے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، جس کا مفہوم آپ تک پہنچا رہا ہوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مرو، تجھے یعنی کہ تم لوگوں کو، یعنی تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہو کر مرو۔ اس لیے کہ مسلمان ہو کر مرنا، ایمان کے ساتھ جانا، یہ کامیابی کی علامت اور کامیابی کی دلیل ہے۔ اس لیے اسلام پر باقی رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سارے درود شریف پڑھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس حالت پر دنیا میں رہتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے نیکی کے ساتھ، یا جس طریقے سے بھی گزارتا ہے، اسی حالت پر اس کو موت آتی ہے، اور جس حالت پر موت آتی ہے قیامت کے دن اسی حالت پر اٹھائے گا۔ اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی، سوچنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ موت ایک یقینی چیز ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، موت پکی چیز ہے، حقیقت ہے۔ اور زندگی جو ہے نا، یہ کب ختم ہوگی؟ ہماری امیدیں جو یہ جھوٹی ہیں۔ ہمیں اپنی موت کی تیاری کے لیے ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے نیک عمل ہمیں برائی سے بھی بچا سکیں، اور اللہ کے قریب، اللہ کے قرب میں اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نیت کر لیں اپنے والدین کی، ہمیں بھی ثواب ملتا ہے، ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی کہ یعنی آج جو ہے نا، ہم بھائی اپنے بزرگوں حاجی شاہ محمد صاحب کے لیے دعا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دعا سے پہلے جو ہے نا، میں تھوڑی سی ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ہڈرسفیلڈ میں، اسی شہر میں، ہمارے ہڈرسفیلڈ میں نئی مسجد کی تعمیر شروع ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ویب سائٹ کا نمبر دے دیتے ہیں، آپ اس پر ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں جا کر مسجد کے انشاءاللہ ایوری ڈے، جو ہر روز جو چیز یعنی کہ جو تعمیر ہو رہی ہے وہ سارا ویب سائٹ پر آ رہا ہے۔ آپ ڈونیشن آن لائن میں جا کر، وہاں آپ جا کر اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، دادا دادی جس کی طرف سے کریں، اللہ انشاءاللہ قبول کریں گے۔ مسجد کا جو ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے وہ ہے www.madani-jami-masjid.com.uk۔ انشاءاللہ اس پر آپ جائیں گے، ساری مسجد کی تصویر آ جائے گی، سارا اس کے اوپر پروفائل سارا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو بھائی اپنے بزرگ شاہ محمد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی فضل زاہد صاحب، ان کا انتقال ہوا، اور ہمارے یہ جو شاہ محمد تھے اتنے اچھے اور یعنی کہ با اخلاق انسان تھے کہ ان کے نام سے شاید کوئی جانتا تھا۔ ان کو سارے لالا کہتے تھے، یہ لالا کے نام سے مشہور تھے، اور انہوں نے بیچاروں نے ثابت بھی کر دیا کہ واقعی یہ لالا ہیں۔ اس کی وجہ کہ جب بھی کسی سے کوئی بات ان سے ہوتی تھی، یہ بالکل ہنستے مسکراتے تھے۔ اللہ ان کو ہنستے مسکراتے اپنے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے اسی محلے میں ایک لالا شان تھے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے۔ باقی جو اور ہمارے جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اللہ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ ہم اپنے جو مرحومین ہیں، ان کو جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو یاد کریں، اور ان کے لیے اصال ثواب بھی کریں، قرآن کی تلاوت کر کے ان کو اجر و ثواب دیا جائے۔ سورۃ قل هو اللہ احد، اس کو سورۃ اخلاص کے نام سے اس کا نام ہے۔ اگر 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ ہوئی، دوسرا جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علی النبی الامی کی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اجر و ثواب کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کے ساتھ
ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوبارہ میں پھر آپ سے مخاطب ہو کر یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور اس کا اجر اور ثواب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم حاجی شاہ محمد صاحب کے روح کو احسال کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پورا پورا دے۔ آج کا جو یہ وقت ہم گزارے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کی ہیں، اللہ اس کا بھی اجر ان کو دے، اور دوسرے بھی ہمارے جو مرحومین جا چکے ہیں، قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اس کا اجر نصیب فرمائے۔ اور تمام سے گزارش ہے کہ مسجد کا جو ویب سائٹ کا ایڈریس ہے وہ میں دوبارہ بولتا ہوں، www.madanijamع masjid.com.uk۔ یہ جو ہے آپ اس پر جائیں اور انشاءاللہ ساری معلومات آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عزت آبرو میں خیر و عافیت اور برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ جو خرچ کریں اس کو بھی قبول فرمائے۔ اب میں آتا ہوں دعا کی طرف۔ ہم نے دعا کرنی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہم دعا کریں تو اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے دھیان کو، اپنی توجہ کو اللہ کی طرف مبذول کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ مجھے دے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات دوسری جو ہے نا، دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور دوسری اس کے بعد دروشی پڑھیں گے، دروشی کے بعد پھر دعا کریں گے، دعا کے درمیان بھی دروشی پڑھیں گے، اور پھر مزید دعا کے بعد انشاءاللہ آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا کو ختم کریں گے۔ اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام جو ہے نا دعا میں جو شریک ہو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اور دھیان سے اپنے جو مرحومین ہیں ان کو بھی یاد کریں۔ انشاءاللہ دعا میں جو بیمار ہیں ان کو بھی ہم ان کے لیے بھی دعا مانگیں گے، جو مصیبت میں پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ یہ جو کرونا وائرس کا جو لہر تیسری جو شروع ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر انسان کو بلکہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اگر ہم اس دعا کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ خوش بھی ہوں گے، اور اللہ سے جو مانگیں گے اللہ وہ ہمیں دیں گے۔ باقی آج کی جو بات کی ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی اگر رہ گی، کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے بغیر مانگے عطا فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو آتی ہے وہ میں بول دیتا ہوں، اور اللہ سے میں خود دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں 3 چیزوں کا آج میں نے ذکر کیا۔ ایک تو کرونا وائرس، اس سے خدا کے لیے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور آج یعنی کہ ابھی تک اتنے فوتگیاں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر یہ ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے، بیماری ہے، اس کا علاج ہو یا نہ ہو، مگر جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ اور دوسرا، حاجی شاہ محمد صاحب کے بارے میں کچھ بات کی ہے، جتنا مجھے معلوم تھا اتنی میں نے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ مسجد کے چندے کے لیے کہا ہے، مسجد کی خدمت کے لیے کہا ہے، اور جو جہاں ضرورتیں ہیں، کسی غریب کی ضرورت ہے، یہ ساری ضرورتیں ہم نے ہی پوری کرنی ہیں، کرنی تو اللہ نے، مگر ذریعے کے طور پر اللہ ہمیں اس یعنی موقع دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات اس میں ہو کہ ہم اگر اللہ کے راہ میں کچھ دے رہے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے لے رہے ہیں اور اللہ کی طرف دے رہے ہیں، تو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رہی جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما کے اس کو بھی پورا فرمائے۔ اب الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ہم دعا کریں گے اور آپ امین کرتے رہیں گے۔ اللہ اچھے طریقے سے اس پیغام کو پوری قوم تک پہنچائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو اس مجلس کو قبول و منظور فرما اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اس پڑھنے کو اس مجلس کو اپنے دربار میں قبول فرما اور جو قرآن کی تلاوت ابھی میں نے کی ہے اور جو گھر والوں نے کی ہے یا جو جنہوں نے کی ہے اور انہوں نے ان کے گھر والوں کو بتایا اس تمام کو تیرے علم ہے تو جانتا ہے یا اللہ وہ تمام یا اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہم وہ تمام ذکر عبادت وہ تمام قرآن کی تلاوت اور جو ابھی کی ہے اس کا اجر و ثواب جناب نبی اکرم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما پڑھنے میں جو غلطیاں ہوگی زبر زیر کی شد مد کی اور یا اللہ بے دہانی اور بے توجہ کی اور بے ادبی کی جو بھی غلطیاں ہوگی وہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے معاف فرما اور اس کا اجر و ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ابھی تک جتنے ایمان کے ساتھ اسلام کے اوپر دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کو اس کا اجر نصیب فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تمام تابعین تمام تبع تابعین تمام اولیاء کرام اور تمام نیک و صالحین بندوں کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما اور ہمیں مزید تیرے عبادت کرنے کی اور تیرے قرآن کی تلاوت کرنے کی اور یا اللہ ذکر و اذکار کرنے کی اپنے وقت کو یا اللہ تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی ہمارا سب کچھ ہے اسی لیے ہم تو اسے مانگتے ہیں تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہماری ضروریات ہیں ان کے مطابق ہمارے حال پر رحم کر کرم کر اور ہمارے لیے نیکی کا فیصلہ فرما ہدایت کا فیصلہ فرما اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما ہماری نسلوں کو ہدایت نصیب فرما ہماری اولادوں کو آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت نصیب فرما اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ گناہ نظر نہیں آتے ہمیں مگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں چاہے وہ صغیرہ گناہ ہے چاہے وہ کبیرہ ہیں چاہے وہ لغزش ہے خطا ہے جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرے علم ہے اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے گناہوں کی معافی اور بخشش نصیب فرما اور ہمارے دل سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما اور جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی جو مانگنے میں کمی کوتاہی لگی وہ بھی ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما اس کورونا کی مرض کی وجہ سے جتنے دنیا سے جا چکے ہیں ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما ان کی جو پیچھے ضروریات ہیں ان کو پورا فرما جو آگے چلے گئے ہیں ان کی آئندہ کی جو زندگی قبر والی حشر والی ہے اس کے اندر بہتری فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما اور ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما آخری وقت ہمیں زبان پر کلمہ شہادت جو سننے والے ہیں ابھی جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان تمام کی زبان پر آخری وقت کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری اور ساری فرما اور تیری ذات پر پکا اور سچا یقین نصیب فرما اور جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کے ساتھ یا اللہ آخری نبی سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما آپ کے بعد جو بھی نبوت کا کلیم کرتا ہے یا اللہ
اس سے پوری امت کی جان چھڑا۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر، آپ آخری رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر یا اللہ ہمیں پکا اور سچا یقین نصیب فرما۔ قیامت کے دن قبر کے اندر، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جن کو جانتے ہیں یا جن کو نہیں جانتے وہ بیمار ہیں، کوئی گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، یا اللہ اس وقت مجموعی طور پر ہر انسان بیمار ہے، خصوصاً مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ بیمار ہے۔ کسی کو شوگر کی تکلیف ہے، کسی کو دل کی تکلیف ہے، کوئی کورونا میں مبتلا ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے۔ یا اللہ سارے بیماروں کو تو جانتا ہے، ان کو شفا نصیب فرما، ان کو صحت یابی نصیب فرما، روحانی بھی، ایمانی بھی، جانی بھی اور مالی بھی صحت یابی نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد کی جو اپیل کی ہے تو اپنے غیب کے خزانے سے اس مسجد کے کام کو تعمیر فرما اور اس کی ضروریات کو پورا فرما۔ تیرا گھر ہے، تو نے بیت اللہ کو ابابیلوں سے بچایا، ایسے ہی اللہ ہم کمزور ہیں، اپنے غیب کے خزانے سے اپنے گھر کو تو یا اللہ پایا تکمیل تک اس کی ضروریات کو پہنچا، اور ذریعے کے طور پر تو ہمیں اس میں اپنے آپ کو اس یعنی کہ اپنے جان و مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمارے اس جان و مال کو خرچ کرنے کو یا اللہ قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جن بیماروں کے بارے میں میں جانتا ہوں یا جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، اس کی وجہ کہ یہ یوٹیوب کا جو لنک کل بھیجا اس کے بعد دعاؤں کی گزارش کی گئی ہے۔ یا اللہ اس میں افتخار بیمار ہے، افتی بیمار، اللہ اس کو صحت یابی نصیب فرما۔ ہمارا بھائی خالد بیمار ہے جاوید، اس کو صحت یابی نصیب فرما۔ ہمارے بھائی شریف بیمار ہے، ان کو یا اللہ صحیح صحت نصیب فرما۔ ایسے ہی فضل اللہ بیمار ہے، ان کو صحت یابی نصیب فرما۔ بشیر بیمار ہے، یا اللہ یہ خصوصی نام کے لیے مجھے کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے دبئی میں ایک بچہ آدم نام ہے اس کا، اس کی والدہ نے گزارش کی یا اللہ جتنے امین کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے بھی یا اللہ اس بچے کو اس کی بیماری سے صحت یابی نصیب فرما۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں مجھے کچھ ذہن میں یاد بھی نہیں رہے جنہوں نے گزارش کی ہے، ان کو بھی یا اللہ صحت یابی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خزانے سے ہماری ضروریات کو تو پورا کر رہا ہے، اور تو ہی کرے گا، اور تجھ سے ہی مانگیں گے، اور تو ہی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں سے نہیں بلکہ تیری ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، جیسے تو پہلے لوگوں سے راضی ہوا ایسے تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ فتنے فساد کا دور ہے، جان مال عزت ایمان یہ سارے خطرے میں ہیں۔ اے اللہ ان سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ آج کی جو مجلس میں جو کچھ مانگا، جو تجھے پسند آیا، جو تیرا نام لے کر مانگا، جو قرآن کی تلاوت کی، اس تمام کا اجر اور ثواب بھائی شاہ محمد حاجی شاہ محمد کی روح کو اصال کرتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھر میں امن سکون چین نصیب فرما، ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفا نصیب فرما۔ اس کی وجہ کہ ان کی وجہ سے یہ مجلس آج یا اللہ ہم نے کی ہے، اس مجلس کو بھی تو قبول فرما۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لین سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں حصہ نصیب فرما۔ جن برائیوں سے نفرت پناہ چاہیے ان سے نفرت اور پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول اور منظور فرما۔ اور آخری میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ مدنی جامع مسجد جو ہے اس کا جو میں نے آپ کو ویب سائٹ کا پتہ دے دیا، آپ اس پر جا کر اکاؤنٹ میں اپنی جتنی بھی ہمت ہو سکتی ہے کوشش سے آپ اس کی خدمت کریں۔ اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات جو ہے میں بھول گیا، ابھی یاد آئی، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جنازے میں قانونی لحاظ سے 30 بندے شامل ہو سکتے ہیں، وہ 30 تو تھے، باقی ہم اپنے حاجی شاہ محمد کے واقف رشتے دار بہت بڑی برادری ہے، وہ سارے حسرت سے رہ گئے۔ کوئی کہتا ہے مجھے خبر نہیں ملی، چلو جن جن کو خبر ملی ان سے گزارش ہے وہ ان کے لیے دعا کریں۔ ہم نے قانون کے مطابق ان کا جنازہ کیا اور اسی قانون کے مطابق دفن کیا، تو جو کمی کوتاہی ہم سے ہوگی وہ ہم تمام سے معذرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ آپ کی ہم حوصلہ افزائی نہیں کر سکے، ہم معافی مانگتے ہیں، اور جو آپ نے پڑھا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وصلی اللہ علی النبی امی وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم